السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈگری سیکنڈ ایئر تھرڈ سیمسٹر کا ماڈل کوشچن پیپر کا پیٹرن ہے۔ اس کا شارٹ میں کہ ہم کو پورا کوشچن پیپر ایگزام میں کیسا آئے گا اور ہمیں آنسرز جو ہے کس طرح سے جو ہے لکھنا چاہیے، ہر لیسن کے بارے میں سپریٹ ڈیٹیل جو ہے ویڈیو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو سن لیں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ پورے آنسرز کمپلیٹلی جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشچن پیپر کے جو ہے دو سیکشن ہوتے ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے میں شارٹ آنسرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں 1 پیج، پاسبل ہوا تو لائن چھوڑ کر 1 پیج ہمیں لکھنا چاہیے۔ اور سیکشن بی کے اس سیکشن میں جیسا کہ کووڈ اور بغیر کووڈ کے کوشچن میں اور آ کر کوشچنز بھی آ سکتے ہیں یا چوائسز جو ہمیں دیے جا سکتے ہیں، لہٰذا ہم ٹف پیپر اور کے ذریعے سے اگر ہم کو جو کوشچن پوچھ رہے ہیں تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر اور نکال کر زیادہ آپشن آ دیے تو ہمارے لیے تو بہت ہی سہولت ہوگی۔ یہاں پر سیکشن اے میں کہ جو ہمارے پاس جو سلیبس ہے، پہلے لیسن میں قرآن کریم کے بارے میں کوشچن پیپر میں ہم کو 2 طرح سے کوشچن پوچھے جائیں گے۔ سیکشن اے میں کلام پاک قرآن کریم کے چند لائنز دیے جاتے ہیں، ان کا ریفرنس اور ان کا جو ہے ٹرانسلیشن ہمیں کرنا ہے، اور یہی چیز سیکشن بی میں ہمیں ڈیٹیل سمری لکھنا ہے۔ تو چلیے، پہلا کوشچن کہاں سے آئیں گا؟ قرآن کریم کے بارے میں۔ تو ہم کو جتنا بھی قرآن کریم کے بارے میں جو معلوم ہے، جتنا بھی ہم آج تک سنے ہیں، اپنے اون ورڈز میں انہیں انگلش میں جو ہے لکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر سیکشن اے میں 4x5 4 5 20، ایک جو ہے آنسر 5 مارکس کا ہے، اور ہم یہاں پر یہ ماڈل پیپر ہے، ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی آپشن ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، تاکہ ایک آدھ اگر آپ کو آپشن مشکل دکھے تو ان کو فائنل ایگزام میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پریکٹس پیپر ہے، اور انشاءاللہ میں سارے کے سارے کوشچنز کو ان کے آنسر کے ذریعے سے سالو کروں گا، کہ آپ کو ایگزام میں لکھتے وقت جتنا آپ کو لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کو وہی لکھنا چاہیے۔ ان میں سے آپ کو کوئی مشکل دکھے اس پارٹس کو، اس کوشچن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلا کوشچن کس طرح سے آ رہا ہے؟ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیراگراف وتھ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ۔ مطلب یہ کہ القرآن الکریم یہ ہمارا جو ہے پہلا لیسن ہے، اس لیسن میں سے کہیں سے بھی ایک پیراگراف عربی کے 2-4 لائن اس پیراگراف میں دیے جاتے ہیں، اور غالباً کہ کیونکہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں ایک آدھ ورڈ القرآن الکریم کا جو لفظ اس میں جو ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو لائن ہے اس کے بارے میں ہم کیسا دوسرے اگر کوئی لائن آئے تو کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، ان کو جو بارے میں نالج حاصل کریں گے۔ قد جاء القرآن الکریم رحمتا وہدایتا وتذکیرا وبشرا لجمیع الناس وخلافا للکتب السماویۃ نزل القرآن المجید نجما على قلب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة سیدنا جبرائیل علیہ السلام، وقبل نزوله إلى نبینا علیہ السلام كان القرآن محفوظا في اللوح المحفوظ۔ اس طرح سے فرسٹ لیسن کی کوئی بھی لائن جو ہے آ جاتی ہے۔ آنسر کس طرح سے دینا چاہیے؟ آلریڈی ہم کو معلوم ہے کہ 32 پیج کا بکلیٹ رہتا ہے، اور آلریڈی وہاں پر لیفٹ سائڈ پہ مارجن ہوتی ہے۔ بہتر بات ہوتی ہے کہ آنسر کو نیٹ ہینڈ رائٹنگ اور بالکل اچھی طرح سے لکھنے سے ایگزامینر خوش ہو کر
زیادہ مارکس جو ہے دیتا ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رائٹ سائڈ پر بھی پینسل وغیرہ سے مارجن یعنی لائن جو ہے مار لینا چاہیے، بہت بہتر ہوتا ہے. اب آنسر ہمیں کیسا دینا چاہیے کہ سب سے پہلے سائڈ ہیڈنگ ریفرنس بول کے ورڈ لکھنا ہے. اس کے بعد دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام القرآن الکریم. دوسرا سائڈ ہیڈنگ ایسی دینا چاہیے ٹرانسلیشن. اب ٹرانسلیشن میں کہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ یہاں پر جو ورڈز دیے گئے ہیں، جس کو جس طرح سے ٹرانسلیشن کرنا آتا ہے ورڈ ٹو ورڈ کر سکتا ہے. نہیں ہونے کی صورت میں اس لیسن سے ریلیٹڈ قرآن کریم کے بارے میں تھوڑا ہمیں جو ہے ٹرانسلیشن لکھنا چاہیے. یہاں پر ایگزام میں تو کچھ اور نہیں پوچھ رہے ہیں. 5 مارکس کے لیے کم سے کم جو ہم پیج لکھ رہے ہیں، کم سے کم 1 پیج 5 مارکس حاصل کرنے کے واسطے سے 1 پیج کچھ اس سے ریلیٹڈ تھوڑا ڈیٹیل ہمیں لکھنا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو ہے قرآن کریم جو آیا ہے وہ کیسا ہے؟ قرآن کریم، اس قرآن کریم میں رحمت ہے، اور قرآن کریم جو ہے ہدایت ہے، اور قرآن کریم جو ہے نصیحت ہے، اور قرآن کریم سارے کے سارے انسانوں کے لیے بشارت بن کر آیا ہے، خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہے، برخلاف جو ہے دوسرے آسمانی کتابوں کے کہ وہ نازل ہوئے ہیں اور وہ ختم ہو گئے ہیں. اب قیامت تک جو باقی رہنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو قرآن کریم 23 ایئرس 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا جو ہے کر جو ہے نازل ہوا ہے. اور جو ہے وہ نزول ہی الی نبینا. تو قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے کہاں پر تھا؟ لوح محفوظ میں. کہ دنیا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کہاں پر لکھی ہوئی تھی؟ وہ لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں. پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کے جو بارے میں جتنا ہم کو بھی مختصر جو معلوم ہے ڈیٹیل ہم اس ایک پیج کور کرنے کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں. اب دوسرا کوشچن دیکھیے، آنسر دا فالوئنگ کوشچن. کہ سیکنڈ لیسن ہمارا کن ہے الحدیث النبوی الشریف. حدیث شریف سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک کوشچن آتا ہے. یہاں پر کون سا کوشچن آیا ہے؟ او ذکر اسماء ائمۃ الحدیث المشہورین. اب اس کا آنسر دیو بول کر کہہ رہے ہیں اور یہ عربی میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف کے جو ائمہ کرام ہیں ان لوگوں کا جو مشہور جو ائمہ کرام ہیں ان لوگوں کا جو ذکر کرو. قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ جو مشہور جو حدیث شریف کی کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور جو مرتبہ جو حدیث شریف کا کتاب کا نام ہے وہ مسلم شریف. یہ حدیث شریف کے مشہور کتابیں ہیں. اور بھی بہت سارے جو ہے مشہور جو ہے کتابیں ہیں، موطا شریف، ترمذی شریف، داؤد شریف، ابن ماجہ، یہ سارے کے سارے کتابوں کے نام ہیں. اور اس حدیث شریفہ کی کتابوں کو لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم ائمہ کہتے ہیں. یہ مشہور جو ہے حدیث شریف کی کتابیں ہیں. اس طرح سے ہم جتنا ہم کو یاد ہوتا ہو لکھ سکتے ہیں. اگر ایگزامینر کچھ حدیث سے ریلیٹڈ کچھ بات لکھ رہے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سے ایک حدیث شریف لکھو، یا آلریڈی وہاں پہ حدیث شریف انہوں دے کر اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھو، تو کم سے کم 1 پیج ہم کو ان کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا چاہیے. حدیث شریف ہم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرمائے ہیں ہم اسے حدیث شریف کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایکٹ جو بھی کام کیے اسے حدیث شریف کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی کام ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں کیے رہے اسے بھی ہم حدیث شریف کہتے ہیں. بس مختصر 5 مارکس میں اگر جو کوشچن آ جائے تو کم سے کم 1 پیج کو جو ہے کور کرنا چاہیے. اس کے بعد جو تھرڈ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ 5 ایگزامپلس بائی یوزنگ دا فالوئنگ ورڈس. یہ جو گرامر میں 2 سیکشن ہے، الفعل المضارع المنصوب، دوسرا ہے الفعل المضارع المجزوم. فعل کے معنی ورب، مضارع کے معنی پریزنٹ ٹینس، المنصوب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عربی میں بعض لیٹرز
بعض لیٹرز آتے ہیں جو بجائے پیش دینے کے زبر دیتے ہیں. اسی طریقے سے الفعل، المضارع، المجزوم کے فعل معنی ورب، مضارع معنی پریزنٹ ٹینس، مجزوم کے معنی جزم کہ عربک میں بعض ایسے لیٹرز آتے ہیں جو پیش کے بجائے جزم دیتے ہیں. یہاں پر بالکل شارٹ میں کہ ان کے جو ہے ایگزامپل لکھو. رائٹ 5 ایگزامپلز بائی یوزنگ دا فالوئنگ ورڈز. 5 یہاں پر جو ہے ورڈز دیے جا رہے ہیں اور ان کا ہمیں عربک میں جو ہے ایگزامپل دینا ہے. جیسا کہ لن یہاں پر ورڈ ہے، لن اکتبا، لن نکتبا، لن تکتبا. اسی طرح سے کئی ہے، کئی اکتبا، کئی نکتبا، کئی تکتبا. اذن ہے، اذن اکتبا، اذن نکتبا، اذن تکتبا. لم ہے، لم اکتب، لم نکتب، لم تکتب. لما ہے، لما اکتب، لما نکتب، لما تکتب. کہ گرامر کا ایک سپریٹ ایک سیکشن ہے، اگر ہم اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، سن لیں گے تو آسانی کے ساتھ اپنے اون سے ہم اس طرح سے ایگزامپل جو ہے دے سکتے ہیں. 4th کوشچن ہے رائٹ اینی 5 میننگس فرام دی فالوئنگ ورڈس. تو عربک میں جو ہے ورڈز دیے جاتے ہیں، ان کے میننگ انگلش میں لکھنا چاہیے. اکتب 5 معان من الکلمات الآتیہ. ارسلا، ہی سینٹ. تناولا، ہی گاڈ. التذاکیر، ٹکٹس. التطور، ڈیولپمنٹ. نزل، ہی کیم ڈاؤن. تقریر، میمورنڈم. مصدر، ریفرنس. یحفظون، دے ریممبر. 5th کوشچن ہے کنورٹ اینی 5 آف دی فالوئنگ سنگولر انٹو پلورل. کہ یہاں پر عربک کے سنگولر ورڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو ہمیں پلورل میں کنورٹ کرنا چاہیے. ہاتی 5 جموع من الکلمات التالیہ. صحیفۃ، اس کی جمع آتی ہے صحف. صوات حافہ. آیت، اس کی جمع ہے آیات. مدر، اس کی جمع ہے امہات. تحیت، اس کی جمع ہے تحیات. گولتا کو نکال کر اس سے پہلے الف بڑھائیں گے اور گولتا کے بجائے لمبی تا جو ہے لکھیں گے. زوجۃ، ازواج. قول، اقوال. مصدر، مصادر. فعل، افعال. 6واں کوشچن ہے رائٹ اباؤٹ دا اپروچ ڈیورنگ امید پیریڈ. کہ جو عربی لٹریچر میں جو پیریڈ جو گزرے ہیں، ایک سب سے پہلے جو ہے اسلام سے پہلے جو پیریڈ گزرا ہے اسے ہم جاہلی پیریڈ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے پیریڈ کو ہم کہیں گے کہ اسلامک پیریڈ. پھر خلفاء راشدین کے بعد جو پیریڈ جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اموید پیریڈ. اس اموید پیریڈ کے بارے میں ہمیں مختصر جو ہے 5 مارکس میں لکھنا ہے. کم سے کم جو ہے 1 پیج ہم کو جو ہے لکھنا چاہیے کہ اموید پیریڈ میں کیا ہوا ہے کہ اسے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. کہ کیونکہ اب اسلام دنیا کے جو ہے کافی حصوں پر پہنچ چکا ہے اور الحمد للہ اسلام میں جو ہے ثروت دولت وغیرہ خوب آ گئی ہے. لہٰذا اس پیریڈ میں عربی زبان کو خوب ترقی دی گئی، اسے خوب جو ہے پھیلایا گیا ہے. مختصر 1 پیج پہ جو ہے ہم کو جو ہے لکھنا چاہیے. سیکشن بی کہ اس میں جو پریویس جو کوشچن پیپر دیا گیا ہے ان میں جو ہے 20 مارکس کے ایک کوشچن دیے گئے ہیں.
अब फाइनल एग्ज़ाम में 20 मार्क्स में आए या 15 मार्क्स में आए, क्या हमें 3 पेजेस जो है लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ द लेसन अल कुरान अल करीम, उक्तुब खुलासता दरस अल कुरान अल करीम। अब कुरान करीम के बारे में समरी जो है लिखना है, कि इसके बारे में ऑलरेडी अलग वीडियो हैं, उनको तफसील से जो अपन देख सकते हैं, और एक मरतबा सुन लेने के बाद अपने ओन वर्ड्स में 3 पेज आसानी के साथ लिख सकते हैं कि कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, और आज तक ये चैलेंज है कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है तो इस तरह से कुरान करीम को जो है लाकर बतलाओ। आज तक सारी दुनिया आजिज़ है। कुरान करीम हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई। हमको मालूम है कि कुरान करीम में जो सूरे हैं कि बाद सूरे मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुए और बाद सूरे मदीने मुनव्वरा में जो है नाजिल किए गए हैं। कुरान करीम में जो है टोटल 114 सूरतें हैं। कुरान करीम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िंदा जो है मोजिज़ा है। कुरान क्या है? कुरान करीम कलाम अल्लाह ताला का कलाम है कि सिवाय एक वाहिद इस्लाम मज़हब के क्या तुम अपने परवरदिगार से, क्या तुम अपने अल्लाह से जो है बातें करना चाहते हो। जिस तरीके से हम नमाज में खड़े होकर हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं यानी हम बातें कर रहे हैं। हम किन के साथ बातें कर रहे हैं? हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ जो है बातें कर रहे हैं। तो जो हम तकरीबन जो कुरान करीम के बारे में जो लफ्ज़ बोलते हैं कलामुल्लाह, अल्लाह की जो है बातें, तो गोया के एक ग़ुलाम, एक अदना सा बंदा जब कलाम पाक पढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ बातें कर रहा है। अब सारी दुनिया अगर इंसान को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं, अगर इंसान इस रस्सी को मजबूती से थाम ले कि कम से कम अगर वो एक आयत भी अगर पढ़ता है कुरान करीम की, बस अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। लिहाजा कोशिश हमें ये करना चाहिए। कुरान में हुक्म है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना तुमसे हो सकता है। कुरान करीम का एक जो छोटा जो सूरा है सूरे इखलास, अगर कोई शख्स, ये अल्लाह का फ़ज़ल करम है, एक मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब, यानी 1/3 अगर कोई शख्स 3 मरतबा इस सूर्य को पढ़ लेगा तो पूरी एक कुरान करीम पढ़ने का उसे सवाब दिया जाएगा। अगर हम देखिए कि आखिर क्या बात है, दरअसल अल्लाह ताला क्योंकि मालूम है कि एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि इंसान के पास सब कुछ होगा सिवाय वक़्त के। अब 24 घंटों में हमारे पास 2 मिनट भी नहीं होते हैं कि हम इसको पढ़ें। अगर बंदा ऐसा कर रहा है तो गोया कि वो सारे के सारे मुसीबतें परेशानी अपनी ज़िंदगी में ला रहा है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम बहुत बड़ा है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़े से थोड़ा कुरान करीम को खोलकर देखकर पढ़ रहे हों। अब उसके पढ़ने के बड़े अंदाज़ हैं, पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है, समझना है, उसको जो है अमल करना है। कलाम पाक का मोजिज़ा और तासीर ये है, अगर कोई बंदा खाली कुरान करीम को पकड़ रहा है, खाली देख रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, बस इबादत में शुमार है और उसकी पूरी ज़िंदगी की परेशानियाँ चले जाएंगी। आज इंसान को मालूम है कि हमारे घर में रहमत है, कुरान करीम रहमत है, कुरान करीम बरकत है, कुरान करीम हमारे लिए हर परेशानी का जो इलाज है, मगर हम उसकी तरफ जो है नहीं देख रहे हैं। तो बहरहाल हमें कोशिश करना ये है कि कुरान करीम को देखकर, बग़ैर देखकर, जिसे बग़ैर देखकर हम तकरीबन हम तमाम हमारे जितने भी असलाफ़ सालिहीन हैं, जितने भी असातिज़ा कराम हैं, जितने भी जो है मौलवी साहब, जितने भी अइम्मा कराम हैं, हम देखते हैं चलते फिरते वो कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। दरअसल कुरान पढ़ना क्या है? अल्लाह ताला से जो है बातें करना है। लिहाजा जैसा आपको जो है मुमकिन है समरी में कि कुरान करीम को अदब से, एहतराम से पढ़ना चाहिए। एक हर पढ़ने का हमें ये है कि 10 नेकियां जो है मिलेंगी। नेकी क्या है?
نیکی ایک ایسا جو ہے ڈالر ہے، ایک ایسا پیسہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی چلنے والا ہے اور آخرت میں بھی چلنے والا ہے، کہ اس کی ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں قرآن کریم پڑھ کر، کہ جو بھی ہماری دنیاوی مرادیں ہیں، ہم پیسہ چاہتے ہیں تو پیسہ ملے گا، عزت چاہتے ہیں تو عزت ملے گی، صحت چاہتے ہیں تو صحت ملیں گی، ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم کو جو ہے سکون ملے گا۔ غرض کے قرآن کریم کہ ایک ایسا جو ہے کلام ہے، یہ معجزہ ہے، قیامت تک جو ہے باقی رہنے والا ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں مبارکباد ہے، جو لوگ اس کو سن رہے ہیں قابل مبارکباد ہے، جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں قابل مبارکباد ہے۔ غرض کے 3 پیج میں، کم سے کم 3 پیجز میں قرآن کریم کی سمری، جیسا جو باتیں ہم کو معلوم ہیں یا جو بھی ہم سیکھے ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب یہاں پر اور دیکھ کر اور ایک جو ہے دوسری جو ہے سمری کے بارے میں ہے کہ ڈسکرائب دا سمری آف دی لیسن الحدیث النبوی الشریف۔ یہ سیکنڈ لیسن ہے کہ حدیث شریف کے بارے میں۔ اگر ایگزام میں اور بول کر نکال دے تو ہمارے لیے آسان ہے، ہم دونوں بھی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، نہیں اگر اور بول کر رہا تو ہمیں دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں ڈیٹیل کے حدیث شریف کے بارے میں سب سے آسان ہے کہ مسلمان جو صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام کرتا ہے وہ حدیث شریف کے مطابق کرتا ہے، بس اپنی زندگی میں، اور جتنے بھی جو ہے نیک لوگ ہیں ان کو دیکھے، ان کے اعمال کو دیکھے، اور وہی جو ہے حدیث شریف ہوتی ہے، وہ ہم اپنے اون ورڈز میں ہم جو ہے لکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف کس کو بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ فرمائے ہیں اسے حدیث شریف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کیے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے ہیں، سیدھے ہاتھ سے لباس پہنتے ہیں، لہٰذا اسے حدیث شریف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کام ہوا ہے اور آپ منع نہیں کریں، اسے حدیث شریف کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی اوصاف بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات سے زیادہ جو منور اور روشن ہے، تو حضور کے جو ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ کے آنکھ مبارک ایسے ہیں، آپ کے بال ایسے ہیں، اسے بھی ہم حدیث شریف جو ہے کہیں گے۔ غرض کے حدیث شریف ایک جو ہے خزانہ ہے۔ ہم بڑی افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ ہمارے پاس خزانہ رکھتے ہوئے بھی ہم محروم ہیں کہ ہم حدیث شریف سن نہیں رہے ہیں، ہم حدیث شریف سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم سن بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، تو ہم عمل سے دور ہیں۔ عمل سے دور ہے کا مطلب ہم خزانے سے دور ہیں۔ اگر بندہ فریج ہی نہیں کھولے گا تو اس کے اندر پھل بھی ہے، اس کے اندر جو ہے میٹھا پانی بھی ہے۔ ہم فریج ہی نہیں کھول رہے ہیں تو نہ ہم کو ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ہم کو جو ہے پھل ملے گا۔ ہماری عادت میں سے یہ ہو گئی کہ ہم دنیا کی ہر بکواس ہم سننا چاہتے ہیں سوائے احادیث شریفہ کے۔ ہاں مبارک بات ہے وہ لوگ جو، یہ تو دنیا ہے، ان میں سے ہر چیز انسان جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، مگر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ احادیث مبارکہ، یا تو کوئی حدیث شریف کی کتاب ہم کو پڑھنا چاہیے، یا کوئی بھی صاحب اگر حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو آج کل تو پوری ٹیکنالوجی کی پیریڈ ہے، کم سے کم دن میں ایک حدیث شریف کو تو ہم کو سننا چاہیے، پھر اسے سمجھنا چاہیے، پھر اس کو اپنی زندگی میں جو ہے عمل میں لانا چاہیے۔ احادیث شریفہ کا خلاصہ یہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہے، جتنے بھی ہم آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی دولت ہے، اگر ہم ان کی زندگی کو آج ہم یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو پورا وہ زبان سے وہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ حدیث پر عمل کر رہا ہوں، بلکہ ان کی زندگی پوری جو ہے حدیث شریف پر عمل ہے۔ وعدہ کر رہے ہیں تو پورا کر رہے ہیں، ٹائم کی جو ہے وہ لوگ جو ہے قدر کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ جب سے پیدا ہو، جب سے لے کر آخر وقت تک علم سیکھنا ہے، وہ علم سیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو سیکھ رہے ہیں، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو ہمارا جو ہے دل چاہ رہا ہے۔ ہم کو حدیث شریف سننے اور پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ہر چیز سے ہم جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو ہے احادیث مبارکہ ہیں، لہٰذا ایکسپلین کرتے ہوئے جیسا ہم کو جو معلوم ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور حدیث شریف ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کیا کہنا؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے ہم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے اور ایک حدیث شریف ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔
اگر ہم اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بس بڑے وہ شاو 1 منٹ کے بڑے کیوں نہ ہوں، اگر ہم بڑے لوگوں کا آج سے ہم ادب کرنا شروع کریں گے، بس ان کا ادب کرنا ہماری زندگی میں برکتوں کو جو لانے والا ہے۔ اب علم کے بارے میں کیا کہنا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ الحمدللہ ہم سب جو ہے اسٹوڈنٹ ہے، علم سیکھ رہے ہیں، تو فرض ہے علم کا جو ہے سیکھنا، یہ جو ہے فرض ہے۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ غرض کے ہم کو جتنے بھی احادیث مبارکہ معلوم ہیں، ان احادیث شریفہ کو لکھتے ہوئے ان کا تھوڑا مختصر کہ کم سے کم 3 پیج تک اگر ہم کور کر لیتے ہیں تو پورے کے پورے جو ہے ہم کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے مارکس ملیں گے۔ چلیے اس کے بعد کا جو لانگ جو ہے آنسر میں سے 8 کوشچن یہ ہے، ایکسپلین الفعل المضارع المنصوب ود ایگزامپلس، بین الفعل المضارع المنصوب مع الامثلہ، کہ اس کے بارے میں ایک سپریٹ گرامر کی جو ایک ویڈیو ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل مانے ورب، المضارع مانے پریزنٹ ٹینس، المنصوب مانے زبر، کہ عربی میں ایک ورب ہوتا ہے، جیسے کہ پارٹس آف اسپیچ میں بتلایا گیا کہ ایک عربی میں کیا ہے، عربی کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہے، ایک ہے ناؤن، ایک ہے ورب، تیسرا ہے لیٹر۔ اس کے بارے میں ڈیفینیشن، ناؤن کیا ہے، نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور اینیمل، اٹ از کال اے ناؤن۔ فعل، اٹ از این ایکشن ورڈ وچ انکلوڈ اینی ٹینس۔ اب فعل میں عربی میں ہو چاہے انگلش میں ہو کہ 3 زمانے ہوتے، 3 ٹینسز ہوتے، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس۔ تو یہ مضارع کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس۔ تو عربی میں مضارع کیسا ہوتا ہے کہ اس کے لاسٹ کو جو ہے پیش جو ہے ہم دیتے ہیں، لیکن عربی میں چند ورڈز ہیں جو ان، لن، کئی، اذن، یہ ورڈز آ کر پیش کے بجائے جو ہے زبر دیتے ہیں، جیسے کہ اکتب اللغہ العربیہ، آئی ایم رائٹنگ عربک لینگویج، اکتب، باکو یہ جو پیش ہے، اس پیش کے بجائے کہ اگر اس سے پہلے اگر ان آ جا رہا تو پیش کے بجائے ہم زبر دے دیں گے، ان اکتوبہ، ان نکتوبہ، ان تکتوبہ، کہ اس ایگزامپل کے ذریعے سے کہ سپریٹ گرامر کے جو ایک کلاس جو ہے ویڈیو ہے، اگر اس کو دیکھ لے تو آسانی کے ساتھ ہم جو ہے ان کے جو ایگزامپلز وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اب اسی سے جو ہے ریلیٹڈ اور ایک جو کوشچن ہے، رائٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ الفعل المضارع المجزوم ود ایگزامپل، اکتب عن الفعل المضارع المجزوم بالامثلہ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فعل یعنی ورب، مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس، مجزوم کے معنی ہیں جزم۔ جس طریقے سے جو ہے پیش کے بجائے زبر دینے والے ورڈ کیا ہے، ان، لن، کئی، اذن، اور اب جزم دینے والے ورڈز کون سے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، انہیں شرطیہ، یہ حروف ہے۔ لم اگر فعل مضارع سے پہلے لم یا لما اگر آ جائے تو بجائے اسے پیش دینے کے ہم جو ہے اسے جو ہے جزم جو ہے دیں گے۔ اب آخری عربی لٹریچر کیا، جو آخری جو سیکشن ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا پوئٹ جریر، رائٹ ان ڈیٹیل، ماذا تعریف عن الشاعر جریر، اکتب عنہ بالتفصیل۔ یہ جو پیریڈ ہے اموی پیریڈ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ ہم کو عربی لٹریچر کیسا شروع کرنا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ، کہ اصل کیا ہے، عربی لینگویج ہے۔ عربی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، یہاں سے ہم کو جو ہے شروع کرنا چاہیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں جو ہے نازل ہوئی، تو عربی زبان کہاں پر تھی، مکہ مکرمہ میں۔ اسلام سے پہلے سے جو ہے ہمیں تاریخ ملتی ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی وہاں پر عرب میں عربی لوگ بولتے تھے، عربی بولتے تھے، اور ان کے عربی میں وہ عربی کے اشعار بولتے تھے، جیسا کہ فرسٹ سیمسٹر وغیرہ میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا وہ سب باتیں جو ہم کو معلوم ہیں عربی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، عربی جو زبان کے بارے میں جو معلوم ہے، پورا ہم کو ملا کر جو لکھنا چاہیے کہ
اس پیریڈ کو ہم جاہلی پیریڈ کہتے ہیں، کیونکہ قدیم عربی وہیں سے جو ہے شروع ہوئی ہے، وہاں سے عربی زبان کے بارے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ وہ لوگ وہاں پر عربی بولتے ہیں، اس عربی اور قرآن کریم کے عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان میں کلام پاک کو نازل فرمایا، اور ایک ایک آیت جو ہے معجزہ ہے، جس کے اندر جو ہے بالکل سمندر جیسے جو ہے معنی جو ہے موجود ہیں۔ تو دوسرا جو پیریڈ ہے وہ اسلامی پیریڈ۔ پھر کیونکہ جو فتوحات جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں اور شہر جو ہے بالکل آگے بڑھ چکا ہے، تو جس کی بنا پر کئی قسم کے ٹیکسز وغیرہ آنے لگ رہے ہیں، تو اب جو ہے اموید پیریڈ میں، جس کو دیگر زبان میں ہم کہیں گے کہ گولڈن پیریڈ، سنہری دور کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بادشاہ لوگ جنہوں نے عربی زبان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، دنیا میں ترقی دلانے کے لیے، وہاں کے جتنے بھی جو عربی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، شاعر، شعراء کرام، پوئٹس کو جو ہے ان لوگ کی جو ہے مدد وغیرہ کرے ہیں۔ تو اموی پیریڈ کے جو مشہور جو شعراء کرام ہیں، کہ اگر کوئی شخص عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس وقت کے جو مشہور شعراء ہیں ان کی عربی میں اشعار پڑھنا چاہیے۔ وہ مشہور جو ہے کون سے پوئٹس ہیں، کون سے شعراء ہیں، کون سے شاعر لوگ ہیں۔ ایک شاعر کا نام ہے جریر، اور دوسرے شاعر کا نام ہے اختل، تیسرے شاعر کا نام ہے فرزدق، چوتھے شاعر کا نام ہے عمر بن ابی ربیعہ۔ اب یہاں پر جو ہے دوسرے کوشچن میں بھی اسی طرح سے رائٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا پوئٹ عمر بن ابی ربیعہ، مطلب یہ کہ عربی لٹریچر میں اموی پیریڈ میں کیا ہے، جو وہاں کے جو خلفاء ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں، وہ لوگ شعراء کرام کی بڑی جو ہے تعاون مدد کرے ہیں، جنہوں نے اشعار وغیرہ لکھے ہیں اور عربی زبان کو خوب جو ہے پھیلایا ہے۔ لہٰذا یہ سب عربی زبان جو پھیلی کری ہے، اس کا مین سبب قرآن کریم ہے۔ اور وہاں کے جو بادشاہ لوگ وغیرہ عربی زبان کے لیے جتنا بھی جو سپورٹ وغیرہ کریں، کہ کیوں کرنے کی وجہ کیا ہے عربی زبان شعراء وغیرہ کی، کیونکہ یہ جو زبان ہے اسلام کی زبان ہے، یہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، اور یہ زبان قرآن کریم کی جو زبان مبارک ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اور آپ آج جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم جو عربی جو سیکھ رہے ہیں، آخر عربی پڑھنے اور سیکھنے کا مین سبب کیا ہے؟ یہ ہماری زبان ہے، یعنی قرآن کریم کی زبان ہے، اسلام کی زبان ہے اور مسلمان کی زبان ہے۔ لہٰذا اس میں مینیمم کم سے کم جو ہے 3 پیجز اس کے بارے میں ہم کو جو ہے ڈیٹیل لکھنا چاہیے۔ شکریہ۔